1 2 3 اکٹھے ہو گئے بھائی 1 2 3 آگا جان ہم آپ کو صرف زیارت کرنے آئے ہیں آپ کی. میں آپ کا خادم ہوں جی خادم ہوں جی وہ جی شکریہ. آپ تو عثمان ہیں وہ پیچھے جو ابوبکر عمر چلے ملک صاحب السلام علیکم خیریت سے ہیں وعلیکم السلام. جی خیریت سے آ گئے. اور ٹھیک ہو آپ ہو خیریت نہ لو جی ٹھیک تینوں ٹھاک کو شکر سلام اللہ. 1 2 3 اکٹھے ہو گئے بھائی 1 2 3 آگا جان ہم آپ کو صرف زیارت کرنے آئے ہیں آپ کی. میں آپ کا خادم ہوں جی خادم ہوں جی وہ جی شکریہ. آپ تو عثمان ہیں وہ پیچھے جو ابوبکر عمر تو نہیں ہے بھائی جانتے ہو سرکار جانتے ہو. علی ولی اللہ وسیم رضا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ آپ سب کو عزت دے اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ سب کو سلامتی دے. آگا جان آپ کی جی سر زیارت کے ساتھ ساتھ ایک کویسچن بھی تھا ہمارا جی. جی آگا جان ادھر نا ہم شیخو پورہ پاکستان سے بات کر رہے ہیں جی. جی سر تو آگا جان جمعہ اور عید کے بارے میں وہ کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے. اس کے بارے میں سوال کرنا تھا. اب میں اس کے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالی لیکچر دوں گا انشاءاللہ کچھ دنوں میں اوکے ٹھیک ہے بھائی ہاں اس کے وہ تفصیل سے علامہ وضاحت صاحب کریں. ایک بھائی نے بھی ایک سوال کرنا ہے سر آپ جی سر بولے بسم اللہ حکم کریں. سر میں یہ پوچھنا سی کہ بھی جڑا نا جی جڑا اسی سنی حضرات تے شیعہ حضرات کہندے نے کہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھی جڑا نا السلام علیکم ٹھیک ہے جی تے شیعہ حضرات کے دے گائلی مدد اینا دا جی پوچھنا چاہیے. جی جی یہ کہ یا السلام علیکم یہ تو شیعہ بھی کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. ہم سب ابھی آپ نے سب بات کی میں نے کہا السلام علیکم ہم یہ تو شیعوں کا تحیت یہی ہے. شیعہ تو ایک دوسرے سے پیار سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلند آواز میں ہمیشہ سلام دینی چاہیے بلند اور پہلے دینا چاہیے اور پہل کرنا چاہیے. جو پہل کرتا ہے اس کو 9 گنا ثواب ملتا ہے اور جو جواب دیتا ہے اس کو 1 گنا ثواب ملتا ہے. تو یہ تو شیعوں کے ہاں اس کی بڑی تاکید ہے. اس کے علاوہ شیعہ پیار میں محبت میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ایک دوسروں کو سلام دینے کے بعد کہتے ہیں یا علی مدد. تو یہ اچھی بات ہے یہ کوئی بری بات ہم نہیں کہتے کہ اس کی کوئی حدیث روایت نہیں ہے. یہ ایک کلچر ہے ایک رواج ہے. جیسے مثلا بہت سارے رواج ہوتے ہیں وہ نہ حلال ہوتا ہے نہ وہ حرام نہیں ہوتا بلکہ وہ جائز ہوتا ہے. لیکن یہ چیز کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر تو اچھی بات ہے اللہ کو پسند ہے. ذکر علی علیہ السلام عبادت یہ کہ عبادت ایک اچھی بات ہے. تھینک یو سر اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر تھینک یو آگا جان. تھینک یو اللہ مولا آپ کو محمد والے محمد کے آپ کو اپنے سامان میں رکھے مزہ آ گیا. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے طول عمر دے. بہت مہربانی آپ سب کا. تھینک یو سر تھینک یو عثمان صاحب. السلام علیکم عارف صاحب خیر سے ہیں. وعلیکم السلام آگا کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بہت مہربانی آپ کی. آپ سنائیں کہاں سے کال فرمایا آپ نے. میرا تعلق ڈی جی خان سے ہے آگا. اللہ آپ کو سلام تھی دے. حکم کریں بھائی صاحب کیا حکم ہے. آمین. اچھا میرا کویسچن جو ہے نا آگا صاحب آیت نمبر ہے سورہ آل عمران کی 48. آل عمران آیت نمبر 48. اچھا کیا اس میں کیا سوال جی کیا. اس میں میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ جو ہمارے جتنا بھی فقہ ہے نا اہل تشیع ہیں یا اہل سنت ہے نا وہ تورات اور انجیل جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے اور انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے. یہ اوکے. کنسیپٹ ہے نا ہمارا. جی تو جو سورت آل عمران کی آیت نمبر 48 ہے سوری 47 نہیں 48 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہہ رہا ہے نا اللہ نے ان کو کتاب حکمت جی تورات تو اور انجیل سکھائے گا. یہ ایک خوشخبری ہے نا حضرت جی اللہ دیکھیں اللہ عیسیٰ علیہ تعالیٰ السلام کے بارے میں. وہ تورات بھی اللہ کا کتاب ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو بنی اسرائیل میں آئے تھے. وہ خود بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے ان کی والدہ بھی بنی اسرائیل میں سے. تو وہ کس کتاب کو میرا جو کس question ہے کتاب نا اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں فرمایا کہ میں اس پہ تورات نازل کروں گا.
اللہ نے فرمایا اس کو تورات کا علم میں دوں گا، ٹھیک ہے نا. اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے انبیاء کے علوم تھے. یہ علوم کہاں سے آئے؟ تورات کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انجیل کا علم، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام پہ جو وحی آئی، ان سب کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کے پاس. یہ کہاں سے ہے؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تورات جو ہے ہمارے نبی پہ نازل ہوئی ہے. تورات ہمارے نبی نہیں صلی نہیں اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم تورات بھی دیا، علم انجیل بھی دیا، علم شیس علیہ الصلوۃ والسلام، علم آدم علیہ السلام، علم نوح، سب علوم ان کو دے دیے. اب حضرت جو آیت آپ اس کا پڑھ رہے ہیں نا، آیا یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقالت. میں کھول دوں آپ کے لیے، آیا دکھا دیتا ہوں، آپ بولیں، آپ جو بولنا چاہتے ہیں بولیں جب تک میں نکالتا ہوں. ہاں میں یہ بول رہا ہوں، میرا جو کوشچن ہے بیسکلی وہ یہ ہے اگر صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھاؤں گا. تو یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ ہاں، یہ کتاب کون سی؟ یہ آپ کا سوال ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کون سی اس میں کتاب ہے؟ حدیث اسی کوئی ہے. طرح بہت ساری جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ جتنا بھی انبیاء ہیں ان کے نام لے کے آگے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کتاب دی. حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ہے، حضرت اسحاق کے بارے میں بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں نے ان کو کتاب دی. تو وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ اگر اللہ نے انجیل دی ہے بقول ہمارے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کا علم سکھایا یا انجیل دی ہے، تو یہ کتاب الگ سے کیوں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ان کو کتاب دوں گا؟ دیکھیں، ہو سکتا جب ہے، تورات دیکھیں کے بھائی، اگر دیکھیں اس میں تفسیر بالرائے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تفسیر بالرائے اس میں حدیث میں نے ابھی دیکھا ہے، تفسیر برہان وغیرہ میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ کتاب سے کیا مراد ہے. ابھی آپ ادھر بیٹھ کے بہت کچھ بنا سکتے ہیں نا، مفسرین بیٹھ کے ادھر بہت کچھ بناتے ہیں کہ مطلق کتاب کا علم ہے، یا مثلا کتابیں پڑھنے کا علم ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کو بتا دیا کو کتاب پڑھ سکتے ہیں. وہ سب تفسیر بالرائے ہے. اس کتاب سے کیا مراد ہے اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آل محمد علیہ السلام اس کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ اس کی شرح کریں اس کتاب سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے اس سے مراد لکھنا پڑھنا ہو، ہم نے اس کو کتاب سکھایا، یعنی کتاب پڑھنا سکھایا، وہ کسی بھی کتاب اس کو دے دیں اس کو پڑھنا آتا ہے. وہ زمانہ کیا تھا؟ وہ ان پڑھ لوگوں کا زمانہ تھا نا وہ زمانہ. ہو سکتا ہے یہ مراد ہو سکتا ہے اس سے مراد کتابیں ہوں جو حضرت اس سے پہلے والے انبیاء پہ نازل ہوئیں. یہ سب احتمال ہے، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم کتاب دے گا. یہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لفظ کتاب ایک عام کتاب ہے، اس لحاظ سے یہ آیا متشابہ ہے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ قرآن شریف ہے. قرآن مجید جو ہے یہ ایک ہی کتاب نازل ہوئی ہے علم جو بالرائے یہ ہے، کتاب علم ہے بالرائے ہے بھائی. قرآن مجید ہی. وہ جو کچھ کہتا ہے نا، دیکھیں تفسیر بالرائے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ لفظ صحیح کتاب سے صحیح. مراد ہو سکتا ہے قرآن مراد ہو سکتا ہے کچھ اور مراد ہو سکتا ہے شخص مراد وہ بہت کچھ چیز ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کس کو دیا؟ اہل بیت علیہ السلام کو دیا، اور ظالمین نے اہل بیت علیہ السلام کو محاصرہ کیا، ان کو قتل کیا، ان کے پاس لوگوں کا جانا مشکل بنا دیا. تو ان سے بعض احادیث جو ہے نقل نہیں ہوئی، اگر نقل بھی ہو گئی تو وہ تاریخ میں کھو گئی شیعہ علماء کی بدبختی کی وجہ سے. اب دیکھیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر ابھی جو پہنچی ہمارے پاس نا، یہ ایک جلد پہنچی، اس کے تو 30 سے زیادہ مجلدات ہوتے تھے میرے خیال میں. یہ سب کھو گئی ہیں، ضائع ہو گئی، شیعہ علماء نے ضائع کر دی. کبھی اس کو پڑھتے بھی نہیں تھے، اس کو نسخے نہیں بناتے تھے، تو وہ نسخے ختم ہو گئے، ایک ہی کچھ صفحے بچ گئے اس کے. تو اگر وہ اس کے معنی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہم اپنے سے نہیں کہہ سکتے اس سے مراد کیا ہے. صحیح صحیح. اچھا، ایک اور کوشچن ہے، میں زیادہ جی ٹائم جی آپ کا نہیں لیتا. ہمارے پاس ابھی میرے پاس بک ہے، اس کیا کہتے ہیں، شیخ احمد دیدت کی. یہ اس کون؟ کو میں فالو کرتا ہوں اور اس کی شیخ بکس جو ہیں احمد وہ کون؟ پڑھتا رہتا ہوں. کون؟ شیخ احمد دیدات. ہاں، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ تو وہابی اس ٹائپ میں ہے. جی جی، بہرحال میں اس کو سنتا رہتا ہوں. ہاں. اچھا، اس میں ہمارے پاس ایک آیات ہے سورۃ نحل کی، ہوں، آیت نمبر 98 ہے. اچھا. اس میں اس کا ترجمہ ہے ہم نے تجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو تمام چیزوں کو واضح کرنے والی ہے.
تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے جو قرآن مجید کے بارے میں ہے. تو پھر ہم یہ احادیث کے سورہ بارے میں نحل کیوں یا سورہ جاتے ہیں نمل؟ جب سورہ کہ نحل اللہ ہے، جی سورۃ نحل میں ہے، آیت نمبر آیت نمبر 98. 98. جی جی فَإِذَا جی جی قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ نہیں، نحل نزلنا علیک الکتاب تبین لکم کل شیء. تبیانا لکل شیء. وہ اس ادھر نہیں ہے، جی جی 98 جی نہیں جی ہے، بالکل. نحل کوئی اور آیت ہوگی، 98 نہیں ہے. بہرحال نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. جی جی خیر، ہم نے تجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو تمام چیزوں کو واضح کرنے والی ہے. تو جب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے، تو پھر ہم احادیث کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ جب ہر چیز واضح ہے تو پھر ہم قرآن مجید کو چھوڑ کے مختلف جو احادیث کی بکس ہیں تو اس میں قرآن خود جاتے کہہ ہیں. رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن خود فرما رہا ہے، قرآن خود حکم دے رہا ہے کہ میرا ایک قیم ہے، میرا ایک مترجم ہے. والآیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ آیات بینات ان لوگوں کے سینے میں ہیں جن کو علم اللہ کی جانب سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اوکے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو اوکے، سو مچ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.